السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ۔ وقال تعالى في مقام آخر، من يطع الرسول فقد أطاع الله، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، بھائیو، بزرگوں، دوستو، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ زندگی۔ تو موضوع کے شروع کرنے سے پہلے آپ کے یہ گوش گزار کر دوں کہ آج 1444ویں صدی ہجری کی پہلی چاند رات ہے، محرم الحرام کی۔ ہمارا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے آج مغرب سے۔ تو چاند کے دیکھتے ہی ہمیں پڑھنا ہے اللہ اکبر، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ یہ پڑھنا سنت ہے، اور چاند کے دیکھتے ہی، یا مگر چاند دیکھا بھی نہیں پھر بھی چاند دکھنے والی رات ہے تو آپ کا پڑھ لینا کم از کم ایک مرتبہ، یہ بہت زیادہ جو ہے بہتر ہے ہم سب کے لیے، اور یہ سنت پر عمل ہمارا ہو جائے گا، اور وہ یقین اور وہ پکی امید جو ہے رکھتے ہوئے پڑھنا ہے کہ یہ نیا سال ہمارا شروع ہو رہا ہے، اس کی شروعات بھی خیر کے ساتھ ہو، اور یہ سال پورا خیر کے ساتھ گزرے، اور خیر کے فیصلے پروردگار ہمارے اسلامی بھائیوں بہنوں پر پروردگار نازل فرمائے، اس امید کے ساتھ پڑھنا ہے اور دعائیں بھی کر لینا ہے۔ تو بھائیو، موضوع شروع کر رہا ہوں کہ جب چاند کے دن پورے ہو جاتے ہیں تو ایک آخری دن ایسا آتا ہے کہ جب چاند نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے، اس کو جب دیکھیں تو وہ ان دنوں میں سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، نظر ہی نہیں آتا۔ سائنس کی ٹرمینالوجی میں اسے برتھ آف نیو مون کہتے ہیں، یعنی نئے چاند کی پیدائش۔ اس کو سمجھنے میں ہمارے کئی دوست غلطی کر جاتے ہیں، وہ کرسٹ کو نیا چاند کہہ دیتے ہیں۔ سائنس کی زبان میں وہ نیا چاند نہیں، ہلال اور نئے چاند میں فرق ہے۔ جب چاند گھٹتے گھٹتے نظر آنا بند ہو جاتا ہے تو اس کو برتھ آف نیو مون کہتے ہیں۔
پھر اس کے 17 یا 20 گھنٹوں کے بعد وہاں چاند نظر آ سکتا ہے، اس کو ہلال کہتے ہیں۔ ہم اس کرسٹ کو دیکھ کر عید مناتے ہیں، نیو مون کو دیکھ کر نہیں مناتے۔ تو یہ ایک سائنسی مغالطہ ہے جو ہمارے لکھے پڑھے حضرات کو لگ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب سائنسدانوں نے کہہ دیا ہے کہ اب برتھ آف نیو مون ہو چکی ہے، لہٰذا نظر آ جائے تو بھی عید پڑھو اور نظر نہ آئے تو بھی عید پڑھو۔ خدا کے بندو، سمجھنے کی کوشش کرو کہ سائنسدان برتھ آف نیو مون کس کو کہہ رہے ہیں۔ جب چاند بالکل نظر آنا بند ہو جائے، کبھی کبھی چاند کی پیدائش کے 20 گھنٹے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی 12-14 گھنٹے بھی ہوتے ہیں، اس دوران یہ چانس بھی ہوتا ہے کہ چاند نظر آ جائے، اور یہ چانس بھی ہوتا ہے کہ چاند نظر نہ آئے۔ ایسی صورت میں سائنسدان پھنس جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسی ہی صورت ہلال تھی، اور قدرتاً میں اس وقت امریکہ میں تھا، یعنی یہ گفتگو جو آپ سماعت فرما رہے ہیں ان بزرگ کے الفاظ ہیں، تو وہ اس وقت امریکہ میں تھے۔ ہمیں تو وہاں ایک ایک منٹ میں 3 کالیں آ رہی ہوتی ہیں کہ حضرت بتائیں کہ چاند نظر آئے گا کہ نہیں، اگر چاند نظر آ گیا تو ہم روزہ رکھیں گے، اور نہ نظر آیا تو ہم روزہ نہیں رکھیں گے۔ ان کو ہم جواب دیتے ہیں کہ ہم چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب بھی کوشش جاری ہے، آپ بھی کوشش جاری رکھیں تاکہ سنت پر بھی عمل ہو جائے، اور ہم اسپیس میوزیم سے بھی معلومات حاصل کر لیں گے۔ واشنگٹن میں بہت سارے عجائب گھر ہیں، انہی میں اسمتھسن سیریز میوزیم کہتے ہیں۔ دنیا ان کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے۔ ان میں سے ایک اسپیس میوزیم بھی ہے۔ وہاں ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں خلا کے اندر 24 گھنٹوں میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں معلومات ملتی ہیں۔ میں نے وہاں سے اسپیس میوزیم میں فون کیا، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے بندے سے میں نے خود بات کی۔ میں نے اس بات سے ان سے کہا کہ میں امریکہ میں فلاں جگہ پر ہوں، کیا اس وقت مجھے کرسٹ نظر آ سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نظر آنے کے چانسز ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے مجھے ایک موٹی سی بات سمجھائی کہ چاند اپنے جس مدار کے اندر چل رہا ہے، اس کا وہ مدار ایک لائن کی طرح نہیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ 500 کلومیٹر موٹا ٹائر ہے، یعنی چوڑائی، یعنی روڈ 500 کلومیٹر چوڑا روڈ، اور اس کے اندر چاند کہیں سے بھی گزر سکتا ہے، یعنی دائیں طرف سے بھی، درمیان سے بھی، اور بائیں طرف سے بھی گزر سکتا ہے، اور دور سے بھی گزر سکتا ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں اس کو یوں سمجھیں کہ وہ مدار کسی دھاگے کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ مدار کئی کلومیٹر موٹا ہے۔ اس میں چاند بالکل دائرے کی شکل میں نہیں چل رہا، لہٰذا قریب سے بھی گزر سکتا ہے اور دور سے بھی گزر سکتا ہے۔ اس لیے کہ چاند کے اپنے اندر زلزلے بھی آتے ہیں، چاند کے اپنے اندر کئی پروسیس ہو رہے ہوتے ہیں، یوں سمجھیں کہ ایٹم بم چل رہے ہوتے ہیں، لہٰذا چاند کی پوزیشن مختلف ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ چاند نظر آئے گا یا نہیں۔ ان کی ایک نیول آبزرویٹری ہے، بحریہ والوں کو چاند کی گردش کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، چونکہ چاند کی 14 تاریخ کو ہائی ٹائیڈ ہوتا ہے، یعنی جوار بھاٹا ہوتا ہے۔
ہائٹائٹ سے کیا مراد ہے کہ اس تاریخ کو سمندر کے اندر بہت ہی زیادہ مد و جزر ہوتی ہے، پانی نیچے اوپر ہوتا رہتا ہے، اس لیے جہاز رانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہائی ٹائڈ کب ہوگی اور لو ٹائڈ کب ہوگی، لہٰذا وہ چاند کی گردش کے بارے میں معلومات لیتے رہتے ہیں۔ لہٰذا آج دنیا کہتی ہے کہ وی ٹریس ایچ انچ آف دی ٹریجیکٹری آف مون، اس لیے ہمارے پاس چاند کے بارے میں ہر وقت صحیح اور تازہ ترین معلومات ہوتی ہیں۔ میں نے اس بحریہ کے تحقیقاتی ادارے میں خود فون ملایا، وہاں پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے کمپیوٹر سیکشن میں آپ کو اس کا جواب مل سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے کمپیوٹر سیکشن میں رابطہ کیا، وہاں بھی ایک خاتون انجینئر بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں فلاں جگہ سے بول رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آج میں اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھوں، اب آپ بتائیں کہ سپر کمپیوٹر کے مطابق اس کے کتنے چانسز ہیں؟ تو انہوں نے کہا جناب ہم بتا نہیں سکتے، کیونکہ آج اس مہینے میں ایسا معاملہ ہے کہ چاند نظر آ بھی سکتا ہے اور نظر نہیں بھی آ سکتا۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے مجھے ذرا اور زیادہ تفصیل سے بات سمجھائی۔ وہ کہنے لگیں دیکھیں ہم چاند کی ٹریجیکٹری کو ناپتے ہیں تو ہمارے پاس بظاہر کوئی چیز نہیں ہوتی، ہمارے پاس ایک میتھمیٹیکل ماڈل بنا ہوا ہے جسے ہم میتھمیٹیکل سیمولیٹر کہتے ہیں، وہ ایکویشنز ہیں، وہ میتھمیٹیکل ایکویشنز کتنی ہیں؟ وہ 10,000 ایکویشنز ہیں، ان کو ہم کیلکولیٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ اس وقت چاند کہاں ہوگا، لیکن اس میں 6,000 ویریبلز یعنی متغیرات ہوتے ہیں۔ جو لوگ میتھمیٹکس پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کچھ کانسٹنٹس ہوتی ہیں اور کچھ ویریبلز بھی ہوتے ہیں۔ اس خاتون نے کہا کہ ان ایکویشنز میں 6,000 متغیر مقداریں ہیں اور کسی ایک ویریبل کے ویری ہونے سے چاند کی لوکیشن میں فرق پڑ سکتا ہے۔ وہ کہنے لگیں جناب چاند کی ٹریجیکٹری میں 6,000 ویریبلز ہیں تو کون گارنٹی سے کہہ سکتا ہے کہ چاند اس وقت یہاں ہوگا؟ لہٰذا ہم 100% یقین سے نہیں کہہ سکتے، باوجود اس کے کہ ہم چاند پر پہنچ چکے ہیں، لہٰذا یہ تو بندہ دیکھ کر ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ میں نے کہا قربان جاؤں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، جو لوگ سائنسدان بن کر چاند پر پہنچ چکے ہیں وہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ 6,000 متغیر مقداروں میں سے کسی ایک میں بھی فرق آ جائے تو چاند کی لوکیشن میں فرق پڑ سکتا ہے، لہٰذا ہم ایکویشنز پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ اگر فیصلہ کرنا ہوگا تو ہمارے پاس اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم بظاہر میں یہ دیکھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، سبحان اللہ۔ تم جب چاند کو دیکھو تو روزہ رکھو اور جب چاند کو دیکھو تو افطاری کرو، سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ اتنی ریسرچ کے باوجود بھی معاملہ ادھورا ہی ہے، اور ان کو ماننا پڑے گا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
1450 سال پہلے جو ہے چاند کے تعلق سے اتنی بہترین اور صحیح معلومات فراہم فرمائیں، یہ سوائے قدرت کے اور کچھ نہیں۔ اللہ نے کا خاص کرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو القاء ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بات بتا دی کہ چاند کو دیکھنا چاہیے، کب دیکھنا چاہیے، اور کب کون سا وقت صحیح ہے، اور چاند کب نظر آئے گا کب نہیں، تو اس تعلق سے ساری معلومات اس کے اندر ہیں۔ جب بحریہ والوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم نہیں کہہ سکتے، یہ تو دیکھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا، تو میں نے کہا کہ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہوئی۔ پتہ چلا کہ ہم سائنس میں جتنا بھی آگے چلے جائیں، بالآخر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ سردار ہیں، اور آپ کی باتیں سچی اور پکی ہوں گی، اور ہمیں بالآخر جو ہے گھٹنے ٹیکنے ہوں گے اور ان باتوں کو قبول کرنا ہوگا۔ عزیزو بھائیو، اگر ہم سائنس پڑھنے والے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سنت پر سائنس کے نقطۂ نظر سے کے مطابق بھی سوچ بچار ہم کو کرنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے فائدے ہم لوگوں کے سامنے کھولیں، تاکہ سنت کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والے ذوق اور شوق سے سنتیں اپنائیں، وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور ان کا آخرت کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اس نقصان پانے والی انسانیت کا فائدہ سوچئے اور اس کو سنت کے راستے پر لگانے کی کوشش کیجئے۔ جو آدمی پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہے اور اس کو سائنس کی روشنی نہیں پہنچ سکی، اس کو دنیا تو فائدہ نہیں پہنچا سکی، مگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں نے اسے بھی فائدہ پہنچا دیا کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر رہ کر سنت پر عمل کر رہا ہے، گویا اس کو وہاں بھی فائدہ مل رہا ہے۔ محسن انسانیت کے طریقوں میں انسانیت کے لیے فائدے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت پر عمل کر کے اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں اور دنیا کے فائدے بھی پا جائیں۔ جب آدمی رات کو سوتا ہے تو اس کی نفس کی رفتار بھی کم ہو جاتی ہے، اور جب صبح اٹھتا ہے تو اس کے جسم میں شوگر لیول بھی ڈاؤن ہوتا ہے، اس کا بلڈ پریشر بھی کچھ ڈاؤن ہوتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر شوگر والوں کو کہتے ہیں کہ صبح اٹھ کر آپ اپنا شوگر لیول چیک کر لیں، تاکہ کتنا ڈاؤن ہو چکا ہے اس کا آپ کو اندازہ ہو۔ جب صبح کے وقت اس کا کولیسٹرول لیول ہی ڈاؤن تھا اور شوگر لیول بھی ڈاؤن تھا، تو اس ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آدمی کو ایکسرسائز کرنے کا حکم دیا، جس کو فجر کی نماز کہتے ہیں۔ اس نماز کی 2 رکعتیں کتنی بنائی گئیں؟ 4 رکعتیں، یعنی مختصر سی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لیول پہلے ہی ڈاؤن ہے، لہٰذا زیادہ ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن جب دن ہوا تو اب ہم نے ناشتہ بھی کر لیا، اور پھر دوپہر کے وقت ماشاء اللہ دوپہر کا کھانا بھی کھایا۔ جب وہ دوپہر کے کھانے کے بعد شوگر لیول اور کولیسٹرول لیول اوپر چلا گیا تو رب کریم نے ظہر کی رکعتیں بھی کتنی بنا دیں؟ 12 رکعتیں۔ اس لیے کہ بھئی اب 4 رکعتوں سے تیرا کام نہیں بنے گا۔ وہ صبح کے لیے تھا 2 سنت 2 فرض، اب دوپہر میں 12 رکعتیں، وہ کتنی رکعتیں؟ 4 سنت، پھر 4 فرض، پھر 2 سنت اور 2 نفل۔
تو تمہارا کام نہیں بنے گا. اس لیے مقدار میں زیادہ جو ہے نمازیں ادا کرنی، یعنی ایکسرسائز زیادہ کرنا پڑے گا. تم نے گوشت کھایا ہے اور قیمہ شیخ کباب بھی کھایا ہے کھانے کے ساتھ میں، اور کچھ میٹھا وٹھا بھی کھایا ہے، اوپر سے جام بھی اور کچھ جوس وغیرہ بھی پیا ہے، آئس کریم کا کپ بھی کھایا ہے. لہٰذا اب 4 رکعتوں کی بجائے آپ کو 12 رکعتوں سے کام بنے گا. اس لیے تم اب 12 رکعتیں پڑھو تاکہ برابر ورزش ہو جائے اور وہ غذا باقاعدہ ہضم ہو جائے اور سارے شوگر لیول، کولیسٹرول لیول وغیرہ ڈاؤن ہو جائے. چنانچہ ہم نے جب 12 رکعتیں پڑھ لیں تو ہمارا کولیسٹرول لیول اور شوگر لیول بھی ڈاؤن ہو گیا. عصر کے وقت کے لیے 12 رکعتوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ 4 رکعتوں سے بھی کام بن سکتا ہے. باقی 4 آپشنل کہہ دی گئیں، چاہے تو پڑھو چاہے تو چھوڑو، یعنی سنت عصر سے پہلے کی. جو عصر کے فرض صرف 4 رکعت تھی، یعنی 4 تو فرض ہیں اور باقی 4 سنت غیر مؤکدہ ہیں. اگر پڑھ لیں تو اس میں بھی تمہارا فائدہ ہے، اگر نہیں پڑھو گے تو بھی تمہاری مرضی. الحمدللہ لیول آپ کا ایکسرسائز کی وجہ سے، یعنی عصر کی نماز پڑھنے کی وجہ سے لیول کم ہوگا. اس نماز کے بعد ہم چائے پیتے ہیں اور تھوڑے بہت بسکٹ وغیرہ بھی کھاتے ہیں، اسے عصرانہ کہتے ہیں. پھر مغرب کی نماز میں 7 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا گیا. اب رکعتیں کیوں بڑھا دی گئیں؟ عصر میں صرف 4 تھیں، اب 7 رکعتیں مغرب میں. اس لیے کہ تم نے چائے پی ہے، انگلش بسکٹ کھائے ہیں، اور جس سے تمہارا کولیسٹرول لیول تھوڑا اونچا ہو گیا کہ اب تمہیں پہلے کی نسبت زیادہ ایکسرسائز کی ضرورت پڑتی ہے. لہٰذا اب 7 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا گیا. مغرب کے بعد ہم نے پھر ڈنر لیا، اس میں دوستوں کو بھی بلایا اور گوشت، ٹکا، مرغی وغیرہ، قیمہ اور پراٹھے وغیرہ ہم نے کھائے. لہٰذا پروردگار نے عشاء کی نماز کی جملہ 17 رکعتیں کر دیں. یہ کیوں بھائی؟ دوپہر کا کھانا کھایا تھا تو 12 رکعتیں، اور رات کا کھانا کھایا تو 17 رکعتیں. اس لیے کہ دن کی 12 رکعتیں پڑھنے کے بعد بھی ہم نے جاگنا تھا اور کام کرنا تھا، اور کولیسٹرول لیول اور شوگر لیول کو کم کرنے کا موقع موجود تھا. مگر اب تو تم نے کھا کے تھوڑا وقت گزار کے سو جانا ہے. اکثر لوگ تو کھاتے ہی سو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ کھانے کے بعد تھوڑا چہل قدمی کر لیتے ہیں. لہٰذا تمہیں اضافی کام کرنا پڑے گا، یعنی ورزش ذرا کچھ زیادہ کرنی پڑے گی. تو پروردگار نے ہماری صحت کا خیال رکھا، اور صحت کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں حکم دیا گیا کہ 17 رکعتیں جو ہے عشاء میں پڑھا کرو، تاکہ برابر کی ایکسرسائز ہو جائے اور شوگر لیول، کولیسٹرول لیول، بلڈ پریشر وغیرہ جو ہے وہ کم ہو جائے. رمضان المبارک میں ہم سارا دن روزے کے ساتھ رہتے ہیں، اور جب افطاری کا وقت آیا تو ہم نے خوب کھجوریں بھی کھائیں اور خوب روح افزا بھی پیا، خوب کباب بھی کھائے اور خوب پیٹ بھر کر کھانا بھی کھایا. لہٰذا پیٹ بھر کر کھانے کے بعد میں پروردگار نے حکم فرمایا کہ تم نے بھوکے رہنے کے بعد اب کسر نکالی ہے، لہٰذا اب 17 رکعتوں سے بھی کام نہیں بنے گا، اب 20 رکعتیں اور بھی پڑھنی پڑیں گی، کیونکہ تمہارا کولیسٹرول لیول اور شوگر لیول بہت زیادہ ہی چلا گیا ہے. اب تمہیں اضافی محنت کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ ایک بندہ اپنے گھر سے باہر سفر پر چلا،
جب بندہ سفر پر جاتا ہے تو بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر اور کبھی ادھر ایکسرسائز ہوتی رہتی ہے۔ اس ایکسرسائز میں شوگر لیول تو پہلے ہی ڈاؤن ہوتا ہے۔ پروردگار جانتے ہیں کہ اس کا شوگر لیول اور کولیسٹرول لیول ڈاؤن ہے، لہٰذا مسافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے جماعت معاف، نماز ہاف یعنی آدھی کر دی۔ معلوم ہوا کہ پروردگار نے ہمیں جو بھی حکم دیا اس میں ہم انسانوں کا ہی فائدہ ہے، لہٰذا اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرتے چلے جائیں گے تو ہمیں خود بخود فائدے ملتے چلے جائیں گے، چاہے ہمیں پتہ ہو یا نہ پتہ ہو۔ یہ دنیا ٹھوکریں کھاتی پھرے گی اور بالآخر ریسرچ کر کے جس منزل پر پہنچے گی یہ وہی جگہ ہوگی جہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے مبارک نشان ہوں گے۔ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، نہ جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے علم بندہ نواز میں۔ بڑے بڑے سائنسدان ریسرچ کرنے کے بعد بالآخر کہاں پہنچیں گے؟ اس جگہ پر جہاں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی۔ اس بڑ کے درخت کے نیچے اللہ تعالی ہمیں پہلے ہی اس شجرہ طیبہ کا سایہ عطا فرما دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں والی زندگی عطا فرما دے پروردگار، تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں۔ پروردگار ان سنتوں کے اوپر ہمیں جانکاری حاصل کر کے ایک ایک سنت کو اپنا کر تیری رضا اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پروردگار اس عاجز کو بھی اور یہ سننے والے دیکھنے والے تمام بھائی اور بہنوں کو بھی پروردگار جزا عطا فرما، اور ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ پروردگار ہمیں ہمارے دلوں میں اخلاص عطا فرما، اور ہمیں دنیا کی اور آخرت کی دولت سے مالا مال فرما۔ پروردگار مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔